السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ تمامی ناظرین کو فضان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم حضرت علامہ شفیق الرحمان صاحب۔ یہ ہمارا سیشن سوال جواب کا ہوتا ہے اور میں اپنے چند سوالات لے کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ سے چاہیے۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زبان سے کہنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ دیتے وقت زبان سے کہنا کہ سائل کو یا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ جناب یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سفید پوش ہو اور آپ کے زکوٰۃ کہنے سے وہ نہ لے، تو زبان سے نہ کہیں۔ ہاں، آپ کے دل میں نیت ہو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو آپ مٹھائی کہہ لیں، ہدیہ کہہ لیں، تحفہ کہہ لیں، تو جس طرح آسانی ہو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح میرے دوست نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے اتنا مال و دولت نہ چھوڑے، لیکن کچھ زمینیں ہوں جن سے روز کا گزر بسر ہو جائے، تو کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے یا فرض ہے؟ وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں؟ زمینیں ہیں یا کچھ مال تجارت وغیرہ ہے تو زمین کے ہونے سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں گے آیا کہ ان کے پاس کچھ مال تجارت ہے، سونا چاندی، زیورات یا جمع پونجی، کرنسی وغیرہ، یہ ساری چیزیں مل ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچیں گی تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، بصورت دیگر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ کہنا کہ ان کے پاس زمینیں ہیں، گھر ورے ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اور اسی طرح ہمارے کچھ تاجر برادران جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، جتنا جلدی ہو سکے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینی چاہیے۔ صحیح۔ بیوی اگر اپنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وبال کس پر ہے؟ بیوی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اس کا وبال بیوی پر ہی ہوگا، شوہر پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ مثال کے طور پر اس کے زیورات ہیں، اس کے استعمال کے یا غیر استعمال ہیں، تو وہ بیوی کے ہیں یا بیوی کی ملکیت میں یا بیوی کے پاس پیسہ ویسا ہے تو بیوی نہیں نکال رہی تو اس کا وبال شوہر پر نہیں ہوگا، وہ بیوی پر ہی ہوگا۔ اگرچہ بیوی کی کوئی آمدنی نہ ہو، ذریعہ معاش نہ ہو، تو پھر بھلے کچھ نہ ہو مگر اس کے بعد ظاہر زکوٰۃ فرض تو ہو چکی ہے نا، اس کے بعد جو جمع پونجی تھی جو بھی تھا تو وہ ہر سال تو زکوٰۃ نکالتی رہے گی، اگرچہ اس کے پاس آمدنی وغیرہ نہیں ہے تو زکوٰۃ تو ہر سال دیتی ہی رہے گی۔ زوجہ کی زکوٰۃ شوہر دے تو؟ زوجہ کی زکوٰۃ شوہر دے تو بالکل دے سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اس کی رضامندی ہونی چاہیے یا کم از کم اس کو اطلاع کر دے کہ میں تمہاری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہماری بہنیں ان کے شادی کے لیے جو جہیز کا سامان رہتا ہے اس پر زکوٰۃ کون دے گا؟ جہیز کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال تجارت پر ہوتا ہے یا سونا چاندی یا جمع پونجی یا کرنسی وغیرہ ان پر ہوتی ہے، سامان پر نہیں ہے۔ اب جیسے جہیز کا سامان ہے تو ظاہر ہے یہ اپنے استعمال کے لیے خریدا ہے، تجارت کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر جیسے سونا چاندی وغیرہ ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا آیا کہ اس کا مالک کون ہے، اگر اس کے والدین ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، بصورت دیگر جہیز کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا امام مؤذن کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ بات تو یہ کہ امام مؤذن کی کچھ زکوٰۃ دینے کے بجائے انہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں مستحق بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جاہل کو دینے سے بہتر ہے کہ عالم کو دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور دینے کے اندر ظاہر ادب و آداب کا خوب جو ہے وہ خیال رکھا جائے تاکہ ان کی عزت پر کوئی حرف جو ہے وہ نہ آئے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی صاحب علم اور صاحب مسند مستحق کے زکوٰۃ ہے تو انہیں وہ عیدی کر کے دی جائے جس سے ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہر اس رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہو، مگر میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ کوشش کریں اپنے قریب والوں کو دیں اور قریب میں بھی ان کو دیں کہ جو نیکوکار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تاکہ ایسوں کو دیں کہ جو آپ کی زکوٰۃ اپنے صحیح کاموں میں لگائیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے قریب کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو مستحق کے زکوٰۃ ہوتے ہیں، مگر ظاہر ہے وہ زکوٰۃ صدقات کے پیسے سے جوا کھیلنا، سٹہ بازی یا نہ جانے اللہ تلوں میں پیسے اڑاتے ہیں، گناہ کے کاموں میں اڑاتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ نیکوکاروں کو دینا چاہیے، رشتہ داروں میں بھی زکوٰۃ۔ صحیح۔ اسی طرح سید کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ سید کو زکوٰۃ بالکل دینا جائز نہیں ہے، میل ہے اور میل سادات کو دینا جائز نہیں ہے، تو سادات کو جو ہے اگر کوئی شخص دیتا بھی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں۔ سادات کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے تحفے تحائف دینے چاہیے، انہیں ہدیہ وغیرہ دینا چاہیے، تو سادات کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
مصارف ज़कात कौन-कौन से हैं? मसारिफ़ ज़कात यानी जिनको ज़कात दे सकते हो तो कुरान में है इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वल गारिमीन फ़ी सबिलिल्लाह व बनिस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह। तो ये जो मसारिफ़ ज़कात हैं इसमें से एक को छोड़कर के गर्दन छुड़ाना यानी किसी ग़ुलाम को या बांदी को लोंडी को आज़ाद करना, ज़ाहिर है अब वो माहौल नहीं है, वो सिलसिला नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब मसारिफ़ ज़कात हैं, इनको हम ज़कात देंगे। ठीक है। इसी तरह है शादी में मिले हुए ज़ेवर की ज़कात किस पर है? शादी में औरतों को जो ज़ेवरात मिलते हैं इसकी दो सूरतें हैं। अगर ससुराल की तरफ से जो औरत को ज़ेवरात मिले हैं और वो उसकी अपनी मिल्कियत है, ठीक है। यानी उमूमी तौर पर जनाब ये इस खातून के अब इसी के हो गए, अब उसकी ज़कात तो वो औरत ही देगी। और अगर कहीं ऐसा है कि ससुराल वालों ने बतौर समझे कि आरियतन दिया है कि मैंने रिश्तेदारों के अंदर अपनी धाक बिठाने के लिए कि अभी आप पहन लो बेटा बाद में हमें दे देना, तो फिर उस वक्त में ज़कात ससुराल वालों पर होगी। और उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जब बच्ची को दे दिया जाता है फिर उसी का हो जाता है, तो फिर उस वक्त में वो औरत ही उनकी ज़कात अदा करेगी। प्राइस बॉन्ड पर ज़कात है? जी बिल्कुल, प्राइस बॉन्ड पर ज़कात है। अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड इतने हैं कि जो निसाब को पहुंचते हैं, जैसे आज इस दौर के अंदर 52.5 तोला चांदी की जो मालियत है वो 1,40,000 39,000 कम व बेश बनती है, और हुकूमत ने मेरे ख़्याल में सरकारी निसाब 1,35,000 बताया है। तो इस दौरान अगर किसी के पास प्राइस बॉन्ड हैं और वो जमा है, उस पर साल भी गुजर चुका है, तो उस पर ज़कात जो है वो देनी होगी। आज का सेशन ख़त्म हुआ, और आपके जो सवालात हैं वो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, और नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर भी आ रहा होगा, नंबर से भी आप सवाल कर सकते हैं जिनके जवाबात हज़रत अगले वीडियो में इरशाद फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।